إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة
أحد في قلبه مثقال ذرة من الكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ چند روز سے موسم کی شدت کا آپ احباب کو اندازہ ہے کہ ہمارے حساب سے یہ انتہا کی موسمی شدت ہمارے وجود اس کو برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ حالانکہ اگر مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو گرمی جس کی شدت کا ہمیں اب اللہ احکم الحاکمین نے اندازہ کروا دیا ہے، یہ جہنم کی ایک سانس کا سبب ہے۔ اگرچہ گرمی کی شدت ہے مگر اس سے زیادہ بے ہوش انسان ہوئے ہیں۔ مگر پھر بھی اس معمولی سی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے ہر ممکن کوششیں کی ہیں، جبکہ جو گرمی اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے، جس کی حرارت کو کم کرنے کے لیے کوئی دنیاوی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہم نے کوئی محنت اور کوئی کوشش نہیں کی۔ ہماری حالت یہ ہے کہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں، اس دین نے جن بدعمالیوں پہ صراحتاً جہنم کے عذاب کی وعید سنائی ہے کہ اگر یہ عمل کرو گے تو اس کے بدلے میں جہنم کی آگ تمہیں سہنی پڑے گی۔ وہ کام بھی آج ہمارے اندر موجود ہیں، ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ موسمی شدت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس دلوا رہی ہیں کہ اے میرے بندو جو بہت دور تک بھٹک چکے ہو، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہو، کہ معمولی سی گرمی کی شدت تمہاری برداشت سے باہر ہے۔ معمولی سا ٹمپریچر بڑھا، تم بلبلا اٹھے، تمہیں جان کے لالے پڑ گئے، مگر یاد رکھو یہ ہے کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ یہ گرمی اور سردی کی سختی جو ہے یہ جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم مسلسل جل جل کر اپنا رنگ جو ہے وہ تبدیل کر چکی، سختی کا عالم یہ ہو گیا کہ اس کا ایک حصہ ہی دوسرے حصے کو جلانے لگا، کھانے لگا۔ اتنی حرارت کہ جہنم کے بس سے بھی باہر ہو گئی۔ پھر اس نے اللہ احکم الحاکمین سے درخواست کی کہ اللہ اب میری حرارت میرے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں
کہ مجھے 1 یا 2 سانس لینے کی اجازت دے دیں۔ اتنی شدت کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ اب جب گرمی اپنا سانس باہر جہنم نکالتی ہے تو باہر گرمی ہو جاتی ہے، اور جب اندر کھینچ لیتی ہے تو یہ جو سخت سردی ہوتی ہے وہ اسی سبب سے ہے۔ آج یہ دنیا کی آگ جس کا ہم نے کئی بار اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، مگر وہ جہنم کی آگ تو اس سے 69% زیادہ سخت ہے۔ اور یہ آگ جسے ہم لکڑیاں جلا کے جلاتے ہیں، جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں سے جلائی جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ احکم الحاکمین ہمیں باخبر کرتے ہیں، اے معمولی بھاپ سے بچنے کے لیے یہ کولروں کا، یہ اے سی کا، یہ ایئر کنڈیشن کا، یہ جنریٹر UPS کا اہتمام کرنے والوں یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، جیسے اس تپش سے بچنے کا اہتمام کرتے ہو، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ اور اپنی آل اولاد کو اس دنیا کی گرمی کی بجائے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تگودو کرو۔ اپنے آپ کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے ماتحت افراد، اپنے بیوی بچے، اپنے کنبے قبیلے کو بھی اس جہنم کی آگ سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو۔ اور ساتھ اس آگ کی شدت کا بھی بتلا دیا، وقودھا الناس والحجارہ، کہ وہ دنیا کی طرح لکڑیوں سے جلائی ہوئی آگ نہیں، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جو پتھروں سے جلائی گئی ہو اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ لہذا اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس آگ سے، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کا حکم دیتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس آگ سے بچنے کے لیے معمولی سا کام کر کے بھی اگر ہم اللہ راضی کر سکتے ہیں، فرمایا اس میں بھی دیر نہ کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اس جہنم کی آگ سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرو۔ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور بھی تمہیں میسر نہیں ہے، اس کا چھوٹا ٹکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر کے اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہو تو اس سے بھی گریز نہ کرو۔ اور اگر اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ کھجور کا ایک حصہ بھی تم اللہ کی رضا کے لیے قربان نہیں کر سکتے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کم از کم اللہ کی رضامندی والا بول ہی زبان سے بول دو، اپنا اخلاق ہی بہتر بنا لو، اچھے کلمات ہی زبان سے نکال لو۔ اگر اپنے اچھے اخلاق کو اللہ کی رضا کی وجہ سے عمدہ اخلاق پیش کر کے اللہ کو راضی کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، یہ بھی سودا مہنگا نہیں۔ مگر افسوس کہ ہم دنیا میں ایک بام کا مقابلہ کرنے کے لیے، ایک سانس کا مقابلہ کرنے کے لیے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، مگر جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے نہ ہم پیسہ قربان کرتی ہیں، نہ ہمارے پاس وقت ہے۔ حتیٰ کہ وہ صراحت کے ساتھ جو اعمال دخول جہنم کا سبب ہیں، ہم وہ تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب اللہ نے ہمیں اندازہ کروا دیا ہے، میرے بندے، دھوپ میں کھڑا ہونا تجھے برداشت نہیں، پاؤں سے جوتا اتار کے زمین پہ کھڑے ہونا تجھے برداشت نہیں، ذرا سوچ غور کر لے، جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ اگر جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو جو دخول جہنم والی اعمال ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے، ان سے تو اجتناب کر،
کہ اللہ مجھ سے تو یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکوں گا؟ کتاب و سنت میں سینکڑوں ایسے افعال و اعمال موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے اور نبی کریم علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی ہے کہ ان اعمال کی بنا پر عاملین جہنم کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، جہنم رسید ہوگی۔ آئیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے کہ کہیں ہم دنیا کی اس تپش سے بچنے کے لیے تو اہتمام کر رہے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں وہ کہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے، کہیں ہمیں جہنم میں لے کے تو نہیں جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، جہنم میں کثرت کے ساتھ کن اعمال کی بنا پر لوگ جائیں گے؟ یعنی جہنم میں لے جانے کا جو سب سے زیادہ سبب بننے والی ہے وہ اعمال کون سی؟ نبی کریم علیہ السلام کا جواب سنیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ نبی کریم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، الفم والفرج، یہ دو چیزیں، ایک منہ یعنی زبان اور ایک شرمگاہ، ان دونوں کی بد احتیاطی، شریعت سے تجاوز، یہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہو۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت سامنے ہے، نہ ہماری زبان اپنے کنٹرول میں، نہ شرمگاہ، دونوں کے جائز استعمال سے جنت کی ضمانت تھی، ناجائز استعمال پہ جہنم کی وعید ہے، مگر نہ ہم زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، نہ شہوات سے ہم جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو کنٹرول رکھے ہوئے ہیں۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں متنبہ فرما دیا کہ یہ دونوں چیزیں اگر کنٹرول سے باہر ہوں گی تو یہ دونوں چیزیں کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم کے عذاب کا مستحق بنائیں گی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آئے روز آپ خودکشی کے واقعات کے معمولی سی جو ہے وہ بات ہوئی، بات نہ مانی گئی، فوراً مایوس ہو کر، حالانکہ مایوسی کفر ہے، شریعت میں ہمارے دین اس کی اجازت نہیں دی، آپ آئے روز جو ہے وہ خودکشی کے واقعات پڑھتے۔ صرف یہی نہیں کہ تنگ آ کے جان بوجھ کر خودکشی ہے، کہ ون ویلنگ، کہ ڈرائیونگ غلط استعمال کرنا، غلط انداز سے ڈرائیونگ کرنا، یا پھر یہ آج جو ٹک ٹاک کی یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنانے کے لیے خطرناک سے خطرناک جو ہے وہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہمارے ملک میں جو اسلحہ کے ساتھ ویڈیو بناتے ہوئے اچانک چلنے سے جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو کہتے ہیں یہ شہید ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری خودکشی کی صورتیں ہیں، یہ ون ویلنگ یہ خودکشی ہے، یہ دھاتی ڈور کا استعمال کرنا، بے احتیاطی کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا، یہ ساری خودکشی کی صورتیں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، خودکشی کرنے والا نہ صرف جہنمی ہے بلکہ جس انداز میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرے گا، جہنم میں اللہ اس کے عذاب کی صحیح صورت باقی رکھیں گے۔ جس نے جس انداز میں اپنی زندگی ختم کی، اللہ جہنم میں بار بار اس کو زندہ کرتے رہیں گے، وہ بار بار اسی طرح، کوئی جو گندم میں رکھنے والی گولیاں استعمال کرتی ہیں، کوئی کچھ کھاتی ہیں، کوئی کچھ کھاتے ہیں، کوئی اسلحہ کے ساتھ، بار بار یہ وہ عمل کرتے رہیں گے، اللہ پھر زندہ کرتے رہیں گے جہنم میں۔ ان کی عذاب کی یہی صورت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ یہ آئے روز، یہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم ریاکاری کو تو فرض سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی نیکی والا کام نہ بھی ہو، شادی میں بھی ہم جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے دوست احباب کو پتہ چلنا چاہیے آج میں جو ہے وہ کسی میرج ہال میں کھانا کھا کے آیا۔ عمرے پہ احرام کی حالت میں لوگ تصاویر کھینچ کے جو ہے وہ دوست احباب کو شیئر کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم جن 3 افراد سے جلائی جائے گی، وہ کوئی معمولی چور عام انسان نہیں، کوئی چور ڈاکو کوئی زانی شرابی نہیں، ہمارے معاشرے میں اور شرعی لحاظ سے بھی عمدہ ترین انسان ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان جیسا نیک لوگ کوئی نہیں۔ اب پہلے نمبر پر قاری القرآن، قرآن کا قاری، حافظ اور عالم دین۔ اب دیکھیے شرعی لحاظ سے عالم دین کا مقام کہ ساری مخلوقات اس کے لیے دعا کو، عام لوگ سو کر جو ہے وہ زندگی اگر رات گزارتے ہیں تو عام لوگ ساری رات مصلی پہ گزاریں، عابد کا ساری رات عبادت کرتے ہوئے گزارنا اور ایک عالم کا سو کے رات گزارنا یہ بھی برابر نہیں، پھر بھی مقام عالم کا زیادہ ہے۔ مگر اگر ریاکاری ہے، نیت میں اخلاص نہیں، اسی طرح شرعی لحاظ سے سب سے عمدہ موت جس کی ہر مومن کو تمنا ہونی چاہیے، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے، شہید جیسا عظیم مرتبہ، اللہ کا دیا ہوا مال بار بار ترغیب دلانے سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مگر سخی جو حیثیت سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے، یہ تینوں مذہبی اعتبار سے افضل ترین انسان، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کی آگ جلانے کا آغاز انہی 3 قسم کے لوگوں سے ہوگا، شہداء، قاری و عالم اور بے تحاشا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والا سخی۔ صرف نیت میں اخلاص نہ ہونے کی بنا پر ان کی ساری زندگی کی عالم کی محنت، یہ پورا قرآن حفظ کرنا، مشقت برداشت کرنا، یہ اپنی جان تک اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اللہ کے راستے میں سخاوت کر دینا، مگر نیت میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری مطلوب تھی، نہ صرف جہنم رسید ہوں گے بلکہ جہنم جلانے کا آغاز، جہنم کی آگ جلانے کا آغاز ان سے ہوگا۔ یہ میری بات نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پہلے ہم اعمال کتنے کرتے ہیں، نیکیوں کا عالم ہر انسان کو ہے کہ کتنا ہم جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، کتنے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، مگر پھر بھی اگر جو محنت ہم کرتے ہیں ریاکاری کی بنا پر اگر وہ بھی ختم ہو گئی تو ہم کیسے جنت میں جا سکیں گے، جہنم سے کیسے بچ سکیں؟ لہذا اس دنیاوی تفت سے، موسم کی شدت سے بچنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح آئے روز ایک ایک لمحہ ہمارا جھوٹ میں گزرتا ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اللہ کے بندو جھوٹ سے بچ جاؤ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ گناہ ان کی دلدل میں تمہیں لے جائے گا، گناہ گار بنا دے گا، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، گناہ گار بن جاؤ گے تو گناہ تمہیں جہنم کی آگ میں لے جائیں گے۔ آئے روز ہم جو ہے وہ جھوٹ کی داستانیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، بلکہ اب تو ہم نے اپریل فول کے نام پہ اسپیشل ایک دن جھوٹ بولنے کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگرچہ موبائل ہماری ضرورت ہے، مگر اس نے جھوٹ بولنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں آسانی فراہم کر دی کہ بیٹھے کہیں ہوتے ہیں جان چھڑانے کے لیے کہہ کوش دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو جھوٹ سے مکمل اجتناب کرنا ہوگا۔ تکبر، معمولی سا کسی کو اللہ کسی نعمت سے نواز دے، گردن میں سریا جاتا ہے، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ
اولاد اگر پڑھ لکھ جائے تو ماں باپ کو کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس میں رائی چھوٹے سے یعنی معمولی سا بھی تکبر جس میں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جیسے ریاکاری کرنے والا جہنمی، جھوٹ بولنے والا جہنمی، اسی طرح جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ اسی طرح خود اللہ نے قرآن میں بھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احسان جتلانے والے کے بارے میں فرمایا کہ مصیبت میں کسی کے کام آ جانا، کٹھن مرحلے پہ اس کا کوئی کام کر دینا، مگر پھر اس کو تانے دیتے رہنا، احسان کر کے اس کو جتلانا، یہ ایک تو اس نیکی کا اجر ضائع کر دیتا ہے، دوسرا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت منان، احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جنت میں داخلے پہ بین ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نمازوں کی حالت وہ ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اللہ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ قرآن میں پیش کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم کی دہکتی آگ میں پھینکا؟ جہنمی کیا جواب دے؟ قالوا لم نک من المصلین، اے سی لگ بھی گئی، جنریٹر تھا بھی، گھر میں بجلی نہیں تھی، مسجد میں انتظام تھا، اذان کی آواز کانوں میں پڑی، مگر پھر بھی مسجد تک آنا گوارا نہ کیا، تو اس سبب سے آج ہمیں جہنم رسید کیا گیا۔ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کیوں جہنم میں پھینکے، وہ یہی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بے نماز کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے معمولی سے 2.5% فرض کی ہے، مگر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نصاب تک مال پہنچتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی دخول جہنم کا ایک اہم سبب ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سود خور آج یہ موبائل پہ چند روپے ایڈوانس منگانے پہ بھی ہم سود دیتے ہیں، مگر سود لینا دینا یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب کی صورت بھی بتلائی کہ سود خوروں کا انجام اللہ نے مجھے منظر دکھلایا کہ خون کی نہر میں غوطے کھا رہے ہیں، باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، منہ میں زوردار پتھر پھینکا جاتا ہے، پتھر کھاتے ہیں، اندر جو ہے وہ کھانے کی طور پہ ان کو پتھر ملتے ہیں، غوطے خون کی نہر میں کھاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتلایا گیا یہ سود کھانے کھلانے والے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکر والخدع فی النار، کہ دھوکہ اور فریب، یہ آج دیکھ لے کاروبار کی جو مسلمان خریدار ہے، مسلمان بیچنے والا ہے، خریدنے والا بھی مسلمان، بلکہ جتنی ملاوٹ ہم عام سال میں کرتے ہیں، 11 مہینے میں کرتے ہیں، اتنی ملاوٹ ہم صرف رمضان میں کرتے ہیں۔ ریٹ بھی بڑھا دیا جاتا ہے، کوالٹی بھی لو کر دی جاتی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من فطر صائما کان لہ مثل اجر الصائم، کہ روزے دار کی افطاری کا اہتمام کرنے سے روزے جتنا ثواب ملتا ہے، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ سحر و افطار میں جتنی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ریٹ بھی ڈبل اور کوالٹی بھی انتہائی ناقص۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتے ہیں، من غش فلیس منا، مجھ سے محبت کا، مجھ پہ ایمان کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے، مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور فرمایا دھوکہ اور فریب یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ آج ہم تو سمجھتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ بڑی تیزی سے کام لیا، بڑی سمجھداری سے کام لیا، دوسرے کو چونا لگا کے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مارا، حالانکہ یہی یہ دھوکہ فراڈ فریب کے دخول جہنم کا سبب ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوغائہ، دوسرے مقام پہ فرمایا بوائکہ،
کہ وہ انسان بھی، وہ مسلمان بھی جنت میں نہیں جا سکتا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے، اس کی تکالیف سے امن میں نہیں ہے۔ جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں ان کے داخلے پہ بین ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج آپ اپنے دیکھ لیں گلی محلے بھی معمولی بات کہ جی بزاد اشرف جوراباد کا تاجر قتل کیوں ہوا کہ گھر کے سامنے سے گاڑی کھڑی کرنے سے منع کیا۔ یہ چند سال پہلے جوراباد کا واقعہ، جب ہماری اخلاقی جو ہے وہ پستی کا عالم یہ ہے، اپنے گھر کے سامنے موٹر سائیکل گاڑی کھڑی کرنے پہ ہم قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے کہ ہم اپنے گھر کا فرش جو ہے وہ دھوتے ہوئے پوری گلی میں پانی کر دیتے ہیں، نہ گزرنے والوں کا احساس ہے۔ گھر میں جو ہے وہ سیوریج کا پانی آگے ہم نہیں سوچتے کہ مسجد کا راستہ ہے، نمازی گزرتے ہیں، پاؤں جو ہے وہ پانی سے گندے ہوتے ہیں، جوتے گندے ہوتے ہیں، پاؤں اگر کپڑوں پہ چھینٹے لگ جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کسی کو کوئی احساس نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کی شرارتوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جہنم کے مناظر دکھلائے تو کثرت کے ساتھ جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے سبب پوچھا تو آپ نے بتلایا، 2 سبب بتلائے مختلف دونوں روایات میں۔ ایک میں فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، دوسری میں فرمایا تم لعنت زیادہ کرتی ہو۔ تو یہ ناشکری اور لعنت یہ صرف عورتیں نہیں کرتی، آج مرد عورتوں سے زیادہ کرتے ہیں کہ بات پہ اب لوگوں کا شکر ادا کریں، کیا کریں گے؟ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، پھر بھی جب کسی مسلمان سے کچھ حال احوال پوچھتے ہیں وہ اللہ کی بھی ناشکری کرتا نظر آتا ہے، کوئی اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا نظر نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، ناشکری کرنا ایک تو اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو ناشکری بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، معمولی بات پہ رشتوں کو قطع کر دینا، توڑ دینا کہ تمہارا ہمارا مرنا پرنا ختم۔ بات کیا ہوئی بھی، ہم نے شادی پہ سب کو بلایا تھا، بما اہل و عیال انہوں نے ایک کو بلایا، اتنی سی بات پہ کہ بیٹے بیٹی کا رشتہ طے کیا، ہم سے پوچھا ہی نہیں، تو کم سے کم ہمیں اعتماد میں تو لیتے، لہذا اب شادی میں ہم شامل نہیں ہو گئے، ہمارا تمہارا مرنا پرنا ختم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی معمولی باتوں پہ رشتہ داری کو توڑنے والا، اس پہ بھی جنت میں داخلے پہ بین ہے، یہ بھی جہنم رسید ہوگا، اس کا جو ہے وہ جہنم میں داخلہ ہوگا۔ اسی طرح شراب پینے والا، زنا کرنے والا، والدین کا نافرمان، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ انسان تو انسان، جانور پہ بھی جو انسان ظلم کرتا ہے، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، عورت نے بلی کو باندھا، نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ خود اپنے کھانے پینے کا اہتمام کرے، اور باندھ کر بھول گئی، خود بھی اس کا اہتمام نہیں کیا، وہ بھوک پیاس سے مر گئی۔ تو اس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف بلی پہ ظلم کی وجہ سے یہ عورت جو ہے وہ اللہ نے جہنم رسید کی۔ تو ہمارا دین تو جانور پہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا، انسانوں پہ جو ظلم ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت نوحہ کرنے والی عورتیں ہوں مرد ہوں، اب مرد بھی عورتوں سے زیادہ سوگوار نظر آتے ہیں، اب عورتوں کی صورت نہیں ہوتی، داڑھی کو جو ہے وہ شیو چھوڑ دیتے ہیں، شیو کروانی ختم کر دیتے ہیں، یہ سوگواری کی علامت بنائی ہوئی۔ حالانکہ داڑھی چھوڑنا، داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، اچھا کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی عزیز فوت ہو گیا اب شیو نہیں بنانی چاہیے، بندہ سوگوار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوحہ کرے گی اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ یہ غیبت، سارا دن موبائل پہ اور سناؤ، اور کوئی نئی تازی، ہم جو نئی تازی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں جو پتہ ہے، جس کی پگڑی تو اچھال سکتا ہے اچھال لے، کیوں؟ گھنٹے کا پیکج ہے، اب پورے خاندان میں کوئی بچے نہ، اور کوئی نئی تازی، اور کوئی نئی تازی، اس کو برگلا کے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا سنا، اس کا سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جہنمیوں کے مناظر دکھلائے تو ایک منظر میں نے دیکھا کہ ناخن تانبے کے ہیں
اپنے چہروں کو سینوں کو نوچ کے لہو لہان کیا ہوا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتلایا گیا یہ جو اپنے بھائیوں کا مردہ بھائیوں کا دنیا میں گوشت کھاتے تھے، یہ غیبت چغلی کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ معمولی سی گرمی کی شدت ہماری برداشت سے باہر ہے، مگر یہ جہنم کی سختی، یہ عذاب قبر میں کیسے برداشت ہوگا؟ اگر آگ کا نیچے بچھونا ہو، آگ کا اوپر اوڑھنا ہو، آگ سے کھڑکی کھل جائے تو میں اور آپ تو یہ دھوپ میں کھڑے ہونا ہم برداشت نہیں کر سکتے، کہ ہوا نہ چلے تو ہمیں جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک جہنم کا سانس ہے، اس کے مقابلے کی ہم میں سکت نہیں ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو ہمیں یہ کہ ہم جہنم کی فکر کریں، یہ جو اللہ نے ہمیں احساس دلوایا ہے۔ بندے برداشت یہ نہیں ہوتی، یہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو اس لیے اس پہ ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ جو کام ہم اپنائے ہوئے ہیں، جو ہمیں جہنم کے راستے پہ چلائے ہوئے ہیں، جب ان کے بارے میں اللہ رسول نے فرما دیا یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کم از کم ان کو تو چھوڑ دیں۔ جب یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ وہ آگ کا کیسے سامنا کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں وہ تمام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جو دخول جہنم کا سبب ہیں، اور کثرت کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے تو یہ شدت برداشت نہیں ہوتی، جہنم کیسے برداشت کریں گے؟ تو اپنی رحمت کا معاملہ اپنا ہمیں جہنم سے بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ جو جہنم سے بچنے کے اللہ سے سچے دل سے دعا کرتا ہے، جہنم بھی درخواست کرتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے پناہی دے دے، اس کو مجھ سے دور ہی رکھ۔ تو ہمیں ایک تو وہ اعمال ترک کر دینے چاہیے جو دخول جہنم کا سبب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ اللہ سے آہوازاریاں کر کے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں